چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، ظلم و ستم کی ایک ویڈیو دکھاؤں گا جو جموں سے آ رہی ہے، وہیں پر ایک پترکار کو کس طرح کسانوں کے آندولن میں مارا گیا ہے، بھگا بھگا کر کے وہ دکھاؤں گا، اور اس کے علاوہ بہار سے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے کئی سارے ایمبولنس کو چھپا کر کے رکھا گیا ہے۔ ایک تصویر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور مسجدوں میں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے وہ میں بتاؤں گا۔ پنچر بنانے والے ریاض احمد کی بھی بات ہوگی، تو ایک ہی بیڈ پر نعش اور دوسرے میں کورونا کا مریض، ایک تصویر وائرل ہوئی وہ بتاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بھی کہ کیا بی جے پی میں آسام جیت کر بھی ہار سکتی ہے، بی جے پی آسام میں، اور مکل رائے بی جے پی سے کیوں ناراض ہوئے ہیں، یہ بھی بات ہوگی۔ تو حمیر پور کی ندی میں لاشوں کے ملنے سے خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہمارے ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں ناظرین گرامی۔ اور اس وقت جو آپ کی امانتیں تھیں وہ پہنچا دی گئی ہیں، اور آپ لوگوں کو تفصیلات میں جاننے سے پہلے ایک اہم ترین اعلان میں یہ کر دوں کہ آج سے بلکہ آج شام سے دفتر میں سیدھی بات میں 10 دن کے لیے چھٹی رہے گی۔ ایک بار پھر سن لیں، بعض وجوہات کی بنا پر اور بنگلور کے جو حالات بن رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر دفتر سیدھی بات میں 10 دن کے لیے چھٹی دے دی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے سامنے ہم نیوز کی سروس نہیں دے پائیں گے 10 دن تک کے لیے، لہٰذا اس بات کو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ 10 دن تک بنگلور کے حالات بے قابو ہونے اور بھی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے دفتر سیدھی بات کو بند کیا جا رہا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ اس بیچ میں آپ کے سامنے نیوز کی سروس ہم نہیں دے پائیں گے، لہٰذا جو ہے ممکن ہو سکے تو بیچ میں اگر ممکن ہو سکے تو جو ہے نیوز دینے کی کوشش ہوگی، بصورت دیگر پھر آپ سے جو ہے کچھ دنوں کے بعد ہی ملاقات ہوگی، اس لیے جو ہے آپ اس بات کو پوری طرح سے نوٹ کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے یہ بہت سارے جو گزشتہ 3-4 دنوں سے ہمارے جموں اور کشمیر کے گھاٹیوں میں، وہاں کے پہاڑیوں میں جو کام ہو رہا ہے، یہ لگاتار تصویریں سامنے آ رہی ہیں، ویڈیوز پورے سامنے آ چکے ہیں، بہت سارے بستیوں میں کام ہو چکا ہے، آپ کی امانتیں پہنچ چکی ہیں۔ آخری میں ہم آپ کو وہ تصاویر بھی اور وہ ویڈیوز بھی پیش کریں گے جو اب تک ہمارے پاس مختلف بستیوں سے آئی ہوئی ہیں جہاں آپ کی امانتیں پہنچائی گئی تھیں۔ تو ناظرین گرامی اس بات کو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ بہرکیف آئیے چلتے ہیں خبروں کی جانب، اور سب سے پہلے میں کچھ ویڈیوز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے بہار سے آئی ہوئی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ ایک طرف کورونا کی وجہ سے لوگ لگاتار مر رہے ہیں، ہاسپٹلز میں ایمبولنس نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، آکسیجن نہ ہونے کی۔ ہم لوگوں نے کتنے ایسے منظر دیکھے، کوئی ٹھیلے گاڑی میں ڈھکیل رہا ہے، کوئی سائیکل پہ لا رہا ہے، کوئی ای رکشہ پہ اٹھا کر کے لا رہا ہے۔ تمام چیزوں کے بیچ میں جب آپ کو محسوس ہو کہ کسی نیتا نے لگ بھگ کئی ایمبولنس چھپا کر کے رکھا ہے اپنی زمین پر، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے کہ کس طرح لوگ یہ انسانیت سے عاری یہ نیتا لوگ ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آ رہی ہے ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں، یہ راجیو پرتاپ روڈی نام امانور بہار کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر چھپا کر کے رکھی گئی تھی، اور کتنے ایمبولنسز ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ مر رہے ہیں لوگ جن کے پاس اس وقت جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے، وقت پہ ایمبولنس نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہاں پر یہ ایمبولنس چھپا کر کے رکھا گیا ہے۔ اب ایسے نیتا لوگوں کو آپ چن کر کے لائیں گے تو آپ بتائیے قصور ان نیتاؤں کا ہے یا آپ لوگوں کا ہے؟ بہرکیف اس وقت جو ہے بہار سے آ رہی راجیو پرتاپ روڈی کی ان ایمبولنس کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ کرکری ہو رہی ہے۔ پپو یادو نے اس ویڈیو کو ریلیز کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جب خبر ملی تو یہاں پہنچ کر کے ویڈیو بنا کر کے اس وقت جو ہے اس کو پوری طرح وائرل کر دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کیا، ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کی بی جے پی کی حکومت ہے، اور کیا سمجھ میں نہیں جا رہا ہے۔ بہرکیف دیکھا جائے گا کہ کیوں یہ چھپا کر کے رکھی گئی تھی، کیوں میدان میں نہیں لائی گئی، کیوں لوگوں کو جو ہے اس وقت اس سے سروس نہیں دی جا رہی ہے۔ اس پر جو ہے تحقیقات چل رہی ہیں۔
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। और जुल्म सितम का नाम ख़त्म होने का नहीं लिया जा रहा। ये खून आलूदा चेहरे जो आप देख रहे हैं, जो ज़मीन पर तड़प रहे आदमी को देख रहे हैं, ये जम्मू के एक इलाके से आ रही है जहाँ पर मुस्लिम गुज्जर फैमिली को एक भीड़ ने सिर्फ इस वजह से मारा क्योंकि वो अपने साथ बैलों को ले जा रहे थे, मवेशियों को ले जा रहे थे, जबकि इनका काम ये है चराना और मवेशियों को पालना। लेकिन एक भीड़ ने इन पर गौकशी का इल्ज़ाम लगा करके उनको खून आलूदा कर दिया, उन पर अटैक कर दिया। ये वीडियो इस वक्त जम्मू के नवाही इलाकों में बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ कोरोना से लाखों जाने जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ दहशतगर्द लोग और कुछ जो है इंसानियत से आरी दरिंदे किस्म के लोगों को जो है अकल नहीं आ रही है, ऐसा हमें कहना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो दिखाऊं मैं आपको जहां पर एक पत्रकार को भगा भगा करके मारा गया। इस पत्रकार पर बीजेपी का सपोर्टर होने का इल्ज़ाम है और यहाँ पर ये पत्रकार पर जो है जो लोग गुस्सा उतार रहे हैं वो किसान है। जेंद में रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे जहाँ पर जो है एहतिजाज चल रहा था, तो उन पर इल्ज़ाम लगा कि ये भाजपाई रिपोर्टर है और किसानों के ख़िलाफ़ हमेशा बोलता रहता है। इसका इल्ज़ाम लगा कर उसको भगा भगा करके पीटने की कोशिश हुई है। हरियाणा से आ रही खबर है। तो नाज़रीन गिरामी, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों को जिस अंदाज़ में मीडिया में बदनाम किया गया और भाजपाई जितना भी मीडिया है, इस वजह से जो किसान लगातार मीडिया के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और रिपोर्टरों को भगा भगा करके मार रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और तस्वीर मैं आप लोगों को इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर भी आपका दिल चीरा कर देगी। ये जो पीपीई किट में बैठे हैं, ये कोई ऐसा शख्स नहीं है जो निगम कारकर्मी जिसको कहा जाता है, कारकुन जो कहा जाता है, वो नहीं है, बल्कि खातून है जो अपनी वालिदा के करीब बैठी हुई है, जिसका इंतकाल होगा कोविड-19 की वजह से। दरअसल 4 दिन पहले इनके वालिद का भी इंतकाल हो चुका था, उनका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उससे 4 दिन बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था, तो इस वजह से उन्होंने दफन करने का इरादा किया। ये अपनी वालिदा के पास बैठी हुई बेटी है जो इस वक्त जो है पूरी तरह से तस्वीर वायरल हो रही है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। इसके अलावा मैं एक और तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुल्क भर में कोरोना के केस और अमवात रोज़ाना आलमी रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड्स की किल्लत हो चुकी है। कई मकामात पर एक बेड पर 2 मरीज़ों का इलाज किया गया, मगर आंध्र प्रदेश में एक बेड पर कोरोना से फौत होने वाले शख्स की नाश के साथ उसी बेड पर दूसरे कोरोना से मुतअस्सिर शख्स का इलाज किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसकी दीदार आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ 2-3 दिन से आंध्र प्रदेश में कोरोना के 20,000 से ज़ायद केस दर्ज हुए हैं। तमाम सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स में बेड फुल हो चुके हैं। मरीज़ों के हॉस्पिटल्स में बेड्स हासिल करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। अनंतपुर के गवर्नमेंट सर्वजना मेडिकल कॉलेज के कोविड शोबे में बेड्स की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से एक ही बेड पर 2 मरीज़ों को ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की जा रही है। इसी तरह कनेकलू मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला ज़ईफ़ शख्स सुनकना कोरोना की अलामतों के साथ जुमेरात को हॉस्पिटल पहुंचा था और उसकी जो तस्वीर आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ज़ईफ़ शख्स की मौत हो गई और उसके साथ एक और नौजवान को इलाज के लिए वहीं पर उसी बेड पर रख दिया गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं इस वक्त, जो बहरान है कोरोना की पूरे दुनिया में, भारत में बिलखुसूस जो सिचुएशन है वो नाकाबिल बयान है। नाज़रीन, इस दौर में इंसानियत की खिदमत करना ज़रूरी है, ऐसा ये इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। मुल्क में कोरोना के कहर से सभी वाकिफ़ हैं। कोरोना कहर मुल्क में कैसे अजाब के तौर पर नाजिल हुआ कि आम लोगों की बात तो कुजा, सरमायादार तबका भी कार खैर को करने से गुरेज करने लगा। ऐसे में अगर किसी से कहा जाए कि साइकिल और मोटरसाइकिल के पंचर जोड़ने वाले एक मामूली सी शख्स ने कोरोना कहर में 70 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को मुफ्त और दीगर इंसानियत का अजीम फरीज़ा अंजाम दिया है, तो आपको हैरत होगी। शिवपुर के रियाज़ अहमद ऐसे ही ज़िंदा दिल लोगों में से हैं जिन्होंने अजीम कारनामा अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में रहने वाले रियाज़ अहमद ज़िंदगी की 60 बहारें पूरी कर चुके हैं। रियाज़ अहमद, उनके घर का गुज़र बसर पंक्चर जोड़ने की मामूली दुकान से पूरा होता है।
کورونا قہر جب آیا اور حکومت کی پابندی عائد ہوئی تو دوسرے لوگوں کی طرح ریاض احمد کی پنکچر کی دکان بھی بند ہو گئی۔ انہوں نے بھی شہر کے عام باشندوں کی طرح حکومت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آکسیجن کی قلت کی وجہ سے ریاض احمد کو آکسیجن کی قلت کی خبروں نے توڑ کر رکھ دیا اور انہوں نے اپنا سارا جمع سرمایہ بیچ کر کے جو انہوں نے پنکچر کی معمولی سی دکان سے جمع کیا تھا اس میں جو ہے سلنڈر خرید کر کے یہاں کے ہاسپٹلوں کو جو عطیہ دیا، اس کی وجہ سے ان کے اس کارنامے کی سراہنا ہونی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک خبر کی جانب لے چلوں اور وہ ہے کہ بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بنگال کے بی جے پی کے قومی نائب صدر مکل رائے سے متعلق ایک بار پھر افواہوں کا بازار گرم ہے۔ وہ بی جے پی سے اپنی راہیں الگ کر سکتے ہیں۔ ممبر اسمبلی کا حلف لینے کے بعد پارٹی کے دیگر ممبران اسمبلی سے ملاقات کرنے اور میٹنگ میں شرکت کرنے کے بجائے وہ باہر نکل گئے اور بعد میں میڈیا اہلکاروں سے کہا کہ وہ جلد ہی اپنے اگلے قدم سے متعلق آگاہ کریں گے۔ مکل رائے نے اسمبلی پہنچ کر پروٹیم اسپیکر سبرتو مکھرجی سے حلف لیا اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی۔ اس کے بعد وہ بی جے پی کے نو منتخب ممبران اسمبلی کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے بجائے خاموشی سے باہر نکل گئے، جس کی وجہ سے جو ہے پوری طرح سے میڈیا کے اہلکاروں نے انہیں گھیر لیا۔ اس کی وجہ بھی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ پریس کانفرنس کر کے اس پر کچھ بولیں گے۔ تو ناظرین گرامی، محسوس کیا جا رہا ہے کہ جب سے مغربی بنگال میں ہار ہوئی ہے تب سے بی جے پی میں پوری طرح سے جو ہے صحیح نہیں چل رہا ہے۔ ناظرین، حمیرپور کی ندی میں لاشوں کے ملنے سے خوف طاری ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، کورونا وبا کا قہر ایک طرف جاری ہے، وہاں سے روزانہ بڑی تعداد میں اتر پردیش سے اموات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو شمشان و قبرستان میں آخری رسومات ادا کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں وہاں سے ایک چونکانے والی خبر یہ آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حمیرپور کے یمنا ندی میں کئی لاشیں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آخری رسومات کے طور پر ندی میں بہایا جا رہا ہوگا، لیکن اس خبر کے بعد علاقے میں خوف کا ماحول ہے۔ معاملے کی اطلاع ملتی پولیس موقع پہ پہنچ گئی۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ پولیس اہلکار نے دیکھا ہے کہ وہاں کانپور کے باہری ضلع سے ٹریکٹر میں ڈال کر 2 لاشیں لائی گئی اور ان کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ لاشوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں ندی میں بہایا گیا۔ واضح رہے کہ ایک لاش آدھی جلی ہوئی حالت میں بھی ملی ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ جن لوگوں کی لاشیں ملی ہیں ان کی موت کیسے ہوئی۔ تو ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو قبرستان میں یا پھر جلانے کی وجہ سے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ندی میں پھینکا جا رہا ہے، یا ایسا نہیں کہ جو کورونا کی اموات کے ماتحت میں کہیں جرائم کو بھی جو ہے انجام دے کر کے ان کی لاشوں کو ندی میں نہیں پھینکا گیا، اور الگ الگ طرح کی جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح ندی میں لاشوں کو تیرتے دیکھ کر کے جو اس وقت ایک قسم کا دہشت پھیلا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کو یا اللہ ان کی جانب سے یا اللہ یہ پورے ہندوستان میں خدمت کر رہے ہیں یا اللہ، جہاں جہاں غریب علاقے ہیں یا اللہ ان کے راشن پہنچا رہے ہیں یا اللہ، جموں کشمیر کے جو پہاڑی علاقوں میں راشن بانٹے جا رہے ہیں یا اللہ اس کو بے شک قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کی بلند فرما یا اللہ، ان کی عمر سے لمبی کر دے یا اللہ، ان کو زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو ختم فرما یا اللہ، جو لوگ اس فاؤنڈیشن کے پیچھے لگے ہیں یا اللہ ہٹا دے یا اللہ انصار نبی کو یا اللہ قبول فرما یا اللہ، ان کی خدمت کو قبول فرما یا اللہ ہم تمام لوگوں کو قبول فرما یا اللہ، رمضان کے اس مہینے میں یا اللہ
کی جانب سے یہاں پر جو سب کو جزائے بلاؤں سے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ کے جتنے بھی سامعین ہیں ناظرین ہیں ان کے معاونین ہیں یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما سب کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ جن لوگوں نے مال خرچ کیا اور ان پہاڑوں میں بسنے والے بیواؤں اور نادار لوگوں کے لیے یتیم بچوں کے لیے یہاں پر یہ جو راشن پہنچا ہے یا اللہ ان لوگوں کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ خصوصاً سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں مولانا انصار عزیز ندوی صاحب یا اللہ انہوں نے اتنی کوشش کی محنتیں کی یا اللہ ان لوگوں کو جو مال خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسے ایسے مقامات ایسی ایسی جگہیں دکھائی یا اللہ مولانا کو بہترین اجر عظیم عطا فرما یا اللہ ہماری ریاست کے جو بڑے ہی معاون ہیں اور ہمارے محسن مولانا شکیل الرحمان صاحب یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما جن کے زیر نگرانی یہ پورے علاقوں کے اندر پوری ریاست کے اندر کام چل رہا ہے یا اللہ ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد مقبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی
دنیا وخیر یوم الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا وشر یوم الآخرہ. الہی جن لوگوں نے جہاں سے بھی سیدھی بات کے وساطت سے ہماری تعاون کیا ہے اللہ ان کا اپنی طرف سے تعاون فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما, اس بیماری سے ان کی نجات دے دے. یا اللہ اس علاقے کی بھی نجات دے دے. یا اللہ حفاظت کا معاملہ فرما, ہر ایک حفاظت ہم سب کو دینے والا بنا دے, لینے والا نہ بنا. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے, رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے. اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار, سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار.